جس راستے پر ہم دونوں چلے تھے آج میں اسی راستے پر اکیلی ہوں، نہ اس کی آواز ہے نہ اس کا ساتھ ہے، صرف خاموشی ہے اور میں ہار گئی ہوں سب کچھ بچانے کی کوشش میں، لیکن آخر میں صرف میں رہ گئی ہوں۔ حنا اور زیان کی شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ زندگی میں تنگی ہے لیکن دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ زیان کی امی حنا کو بالکل پسند نہیں کرتی، ہر وقت تنقید کرتی ہے۔ حنا ہمیشہ چپ رہی اور سب برداشت کرتی رہی۔ حنا کی دوست ماہم اکثر اسے کہا کرتی ہے، تم صرف بیوی نہیں ہو، انسان بھی ہو، اپنی خوشی بھی ضروری ہوتی ہے۔ حنا اسے کہتی ہے، زیان کی ماں میری ماں ہے، میں ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی کیونکہ میں زیان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور اس کی ماں سے بھی اتنی ہی کرتی، وہ ماں ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ حالات اتنے تنگ تھے کہ زیان نے کافی جگہ انٹرویو دے رکھا تھا۔ زیان کو اچانک جاب کی کال آ جاتی ہے۔ زیان کو ایک رمیز نامی شخص کے اسکول میں جاب کی آفر آتی ہے۔ زیان خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے گھر میں بہت تنگی تھی، خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بڑی خوشی سے بتاتا ہے اور جاب پہ جانا شروع کر دیتا ہے۔ جاب کے کچھ عرصہ بعد زیان رمیز سے ملتا ہے۔ ایسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایک دوسرے کے گھر میں انوائٹ کرتے ہیں اور آنا جانا ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ اسکول میں کچھ ایگزامز چل رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا ملنا جلنا ابھی پاسبل نہ ہو سکا۔ ایک ایسی ملاقات جو فیملی کے ساتھ کی جائے وہ ڈیسائیڈ کی جا رہی تھی اور اس کو انوائٹ کر دیا کھانے پر۔ رمیز زیان کی بیوی کو دیکھ کے بہت اٹریکٹ ہوا، اس کو وہ بہت اچھی لگی، لیکن اس کی بیوی کو فیل ہوا کہ وہ اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ روز کی کہانی ہو گئی، زیان اور رمیز کا ملنا، ایک دوسرے کے گھر آنا اور بیچ کے راز کسی کو معلوم نہ تھے۔ ایک دن رمیز اس کی بیوی کو بہت برے طریقے سے دیکھ رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کسی طرح اس کو اپنے انڈر لایا جائے۔ رمیز خود بھی ایک بروکن ریلیشن شپ سے گزر چکا تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے رشتے سے بہت متاثر ہو رہا تھا کہ اتنا پیار کرنے والی بیوی بھی ہوتی ہے دنیا میں۔ دھیرے دھیرے وہ حنا کے قریب آتا گیا لیکن عزت کے ساتھ۔ حنا کنفیوز ہوتی ہے لیکن رمیز کی باتوں میں سکون محسوس کرتی ہے۔ اچانک زیان پہ جھوٹا الزام لگتا ہے، اسکول سے نکال دیا جاتا ہے اسے۔ گھر میں راشن نہیں ہے، بل نہیں پے ہو رہے تو گھر کا ماحول عجیب سا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حنا رمیز کے آفس میں جاب کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جبکہ زیان نہیں چاہتا تھا وہ جاب کرے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کہا تمہاری بیوی اب کسی اور کے ساتھ کام کرتی ہے، عزت کا کیا ہوگا۔ دونوں میاں بیوی میں کافی دیر بحث ہوتی ہے۔ حنا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا جاب کے سوا۔ زیان خاموش رہتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو نوکری کرنی پڑتی ہے۔ حنا رمیز کے آفس میں جاب سٹارٹ کر دیتی ہے اور اچھی خاصی سیلری پہ اس کو رکھا جاتا ہے۔ رمیز کو حنا دل ہی دل میں اتنی پسند آ جاتی ہے، وہ ڈے بائی ڈے اس کی سیلری کو بڑھا دیتا ہے اور زیان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ بیچ کی کیا بات ہے۔ حنا بھی بہت کنفیوز ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ میری سیلری بڑھا رہا ہے۔ حنا کی ساس اکثر بولتی ہے اپنے بیٹے کو کہ حنا ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے، اس کا حلیہ، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا بہت چینج ہو رہا ہے، اپنی بیوی پہ نظر رکھو۔ لیکن حنا اپنے کام میں اتنا مصروف تھی کہ اس کو گھر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچانک ایک دن دونوں ساس بہو بیٹھی اور باتیں کرنا شروع کی۔ ساس نے اس کو یہی بات کہی کہ بیٹا تم بہت زیادہ ماڈرن ہو رہی ہو، تم پہلے سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، اب تم چینج ہو گئی۔ حنا اور اس کی ساس میں تھوڑی سی نوک جھوک ہو گئی اسی بات پر کہ بھئی اب میں نے کام کرنا ہے، میں کام کروں گی تو اسی حساب سے ڈلوں گی نا۔ باتوں باتوں میں وہ اپنی ساس کو سنا دیتی ہے، کچھ ہی دن بعد میں آؤٹ آف سٹی جا رہی ہوں رمیز کے ساتھ ایک بزنس ٹرپ پہ، اور اس کی ساس کے ساتھ وہی نوک جھوک اور وہی اس کے میاں کو ٹونٹ مارتی رہنا ماں کا، تو وہ چلتا رہا۔ حنا اپنی ٹرپ پہ رمیز کے ساتھ نکل گئی۔
جب وہ پارٹی میں انٹر ہوئے تو رمیز نے ہنا کا ہاتھ پکڑ لیا اور لوگ اسے مسز رمیز کے نام سے بلانا شروع کر دیا۔ ہنا بڑی پریشان ہوئی، اسے نہیں سمجھ آئی بیچ میں مسئلہ کیا ہے۔ شک اس کو ہو گیا تھا کوئی نہ کوئی بات بیچ میں ضرور ہے، کیونکہ ایسے ہی نہیں کوئی اس کی بیوی بنا دے گا اسے۔ ہنا بھی غصے سے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اچانک پیچھے سے اس کا شوہر زیان آ جاتا ہے۔ زیان دیکھ کے خود پریشان ہوتا ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ زیان اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو وہاں سے لے کر باہر آ جاتا ہے، لیکن گھر آ کے وہی حالات کے بہت مسئلے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے پیار کو جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی ہو، کچھ نہیں رہا ان دونوں کے بیچ میں۔ تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد زیان ایک چٹھی چھوڑ کر گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ ہنا ٹوٹ جاتی ہے، مہم اسے کہتی ہے، ایک نوکری تمہاری ساری خوشیاں کھا گئی۔ اگر رمیز تمہارے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو تمہیں اپنے ہسبینڈ کو بتانا چاہیے تھا۔ ہنا سب کچھ چھوڑ کر زیان کو ڈھونڈنے نکلتی ہے، ہر جگہ جاتی ہے، ان کی یادوں کے مقامات پر جاتی ہے، لیکن رمیز کہیں نہیں ملتا۔ اس کی ماں، اس کے گھر والے سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ زیان کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا اب اپنا خود کچھ کر لو، اس نے واپس نہیں آنا، میری اس سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا اس نے جو فیصلہ لینا ہے یہ لے سکتی ہے۔ ہنا زیان کو نہیں ڈھونڈ پاتی، وہ ایک NGO میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے، عورتوں کی عزت اور ان کے حق کے لیے۔ اچانک اس کو اپنے سامان میں زیان کی ڈائری ملتی ہے، اگر محبت سچ تھی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، مطلب زیان واپس آ ہی جائے گا تھوڑے عرصے بعد۔ شاید محبت صرف پانے کا نام نہیں تھا، شاید اسے کھونا ہی میری قسمت تھی، لیکن میں اسے کبھی دل سے جانے نہیں دوں گی۔